ایک دوسرا assumption وضاحت اس کی بھی کرنی ضروری ہے، اور وہ ہے مادی ترقی کے سلسلے میں کہ پیسہ کمانا، دولت بنانا ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے۔ آنر، ڈگنیٹی کے ساتھ جینا ہمارا حق بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ گویا دین و دنیا کے حسین امتزاج کو لے کے چلنا ہے۔ مشرق سے ہو بیزار، نہ مغرب سے عذر کر، فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر۔ غریبی ہماری دشمن ہے۔ جو لوگ غریب ہوتے ہیں وہ اپنی تہذیب، اپنے اداروں، اپنے مذہب کا دفاع نہیں کر سکتے، وہ دے نہیں سکتے، وہ تعمیر نہیں کر سکتے۔ آج ہندوستان کا مسلمان انتہائی غریبی کے دور سے گزر رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ 25% ہندوستانی انتہائی غریب ہیں، اور ان میں مسلمان ہیں کوئی 12.5%۔ اب تصور کیجئے کہ مسلمانوں کی کل آبادی ہندوستان کی 13% ہے، کچھ لوگ 15-18% بھی بتاتے ہیں۔ اگر 13% بھی مانی جائے تو گویا 95% مسلمان انتہائی غریب ہیں۔ اس کے باوجود ہماری خواتین کو پروڈکٹیولی امپلوائے کرنے کا، یعنی معاشی معاملوں میں ہاتھ بٹانے کا موقع نصیب نہیں۔ کچھ تو ہماری میل ایگو کی وجہ سے اور کچھ موقع نصیب نہ ہونے کی وجہ سے۔ مشہور عالم اسلام مولانا عبید اللہ سندھی صاحب نے کئی دہائیں پہلے یہ تاکید ہمیں کی تھی کہ اس زمانے میں اسباب کی دنیا میں یورپ کا امام ہے، اس لیے ہمیں یورپ کی سائنس، اس کی صنعت اور اس کی تنظیم کو اپنانا ہوگا، اور اگر خدا نخواستہ ہم نے ایسا نہ کیا تو ہمارا وجود اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتا، اور ہم ریت کے ذروں کی طرح ہوا میں اڑ جائیں گے۔ جو کلیدی اہمیت اس وقت یورپ کو حاصل تھی وہ آج امریکہ کو حاصل ہے۔ گویا موٹے طور پہ امریکہ اور یورپ مادی ترقی کے سلسلے میں ہمارے رہبر بن سکتے ہیں، اور ہم ان سے منہ نہیں موڑ سکتے۔ ایک اور کیٹیگری ہے کمیونل، سوشل اور نیشنل ایشوز کی، قومی اور ملکی اور سماجی مسائل۔ اس تعلق سے ہمارے تصورات یا assumptions کیا ہوں؟ سب سے پہلے تو یہ کہ کیا ساری دنیا ہماری دشمن ہے؟ ہمیں ماننا ہوگا کہ نہیں، ساری دنیا فل ٹائم ہماری انمیٹی میں نہیں لگی ہے، بلکہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن خود مسلمان ہیں۔ یاد کیجئے کہ افغانستان میں مسعود کو کس نے مارا، مصر میں سادات اور ناصر کو کس نے مارا، بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کے قاتل کون تھے، بلکہ بنگلہ دیش میں اور انڈونیشیا میں ہزاروں مسلمانوں کو کس نے موت کے گھاٹ اتارا، پاکستان میں مہاجرین کا قتل کون کرتا ہے، لاہور اور کراچی کی مسجدوں میں شیعوں کو سنی یا سنیوں کو شیعہ مارتے ہیں، ابھی کربلا کے اور کوئٹہ کے شہروں میں عین محرم کے دن بے رحمانہ قتل کیے گئے۔ سپاہ صحابہ اور سپاہ محمد جیسی تنظیموں کے نام آپ نے کسی محبت والے واقعے کے ساتھ جوڑے ہیں؟ عراق شیعہ سنی کے معاملے کو لے کے کوئی ایک سول وار کے دہانے پہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اگر وہاں جمہوریت نہیں آ پاتی جلد ہی تو جانے خانہ جنگی کب شروع ہو جائے، اور اگر جمہوریت آتی ہے تو بڑی عجیب آئرونیکل بات ہوگی کہ شیطانیت کے سہارے ظلم کے راستوں سے ایک اچھی چیز مڈل ایسٹ میں داخل ہوگی۔ اسی طرح لکھنؤ میں جب ہندوتوا سے جھگڑا نہیں ہو رہا ہوتا تو سنی اور شیعہ آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ بی جے پی کی MP صلح صفائی کروا رہے ہوں۔ ہمیں دنیا میں ہر شخص کو دشمن بنا لینے کی گویا ایک خداداد صلاحیت نصیب ہے۔ یہودیوں سے اور عیسائیوں سے ہمارے تاریخی جھگڑے ہیں، ان کی وجوہات ہیں۔ ہندوستان میں ہندو مسلم تعلقات سیاسی جھگڑوں میں الجھے رہے، پارٹیشن نے انہیں اور بھی بڑھا دیا۔ بدھوں سے کوئی خاص ہمارے جھگڑے نہیں تھے، تو بامیاں بدھا توڑ کے ہم نے نیا دشمن پیدا کر لیا۔ ہمیں تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے اصلی دشمن ہماری جہالت، ہماری غریبی ہے، اور اس کی وجہ سے ہم کمزور پڑ گئے۔ ہم میں یہ کمزوریاں دیکھی تو لوگ ہم پہ حاوی ہونے لگے، لیکن ہم نے اس سچائی کو تسلیم نہیں کیا، اور اپنی پرانی بڑائی اور عظمت کو یاد کر کے ہم نے برابری کا مطالبہ کیا۔ اس ہمارے بیچ میں کانفلکٹ ہوئے، جھگڑے ہوئے، ان جھگڑوں نے ہمیں مزید کمزور کیا، اور ہم طاقتور حریف سے اور دور ہوتے چلے گئے، اس کی ہر چیز کو ناپسند کرنے لگے، اور اس طرح آج کی مضحک خیز صورتحال میں آپ پہنچے ہیں جہاں ہم دشمن جس کو مانتے ہیں اس کی کے فیضان کرم کے گویا محتاج ہو گئے ہیں۔ اب خواہ وہ عیسائی ہوں کہ یہودی، ہندو ہوں کہ بدھ، آج کی دنیا مقابلے کی دنیا ہے، کمپٹیشن کی دنیا، سروائیول آف دی فٹسٹ کی دنیا ہے۔ شاید یہ راز یہودیوں نے بہت پہلے محسوس کیا۔ جرمنی میں مکمل تباہی کے باوجود انہوں نے اثر نو تعمیر کا بیڑا اپنے سر اٹھایا۔ آج وہ دھرتی کے موسٹ پروڈکٹیو یا کافی لائق کمیونٹیز میں گنی جاتی ہیں۔ البرٹ آئنسٹائن خود یہودی تھے۔ میں نے اسلام پر اور اسلام کی تائید میں مسلمانوں کی تعریف میں بعض بہترین کتابیں یہودیوں کی لکھی پڑھی، تو گویا سارے یہودی اپنی حکومت کی حمایت نہیں کرتے۔ پاکستان کے
طنز نگار کرنل محمد خان نے مدت پہلے وہاں کے حال بیان کرتے ہوئے اس طرف اشارہ کیا تھا کہ کیسے یہودی اپنے بنجر زمین کو گل گلزار بنانے میں لگے ہیں. آج وہ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر میں دنیا کے کنسلٹنٹ ہیں. ڈیفنس ٹیکنالوجی وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. خود ہندوستان ایواکس راڈار سسٹم ان سے خرید رہا ہے. امریکی اکانومی، میڈیا اور پالیٹکس پہ ان کا بڑا اثر شامل ہے. حالانکہ عیسائیوں اور یہودیوں میں مدتوں لڑائیاں جاری رہی، ہم سے زیادہ پرانی لڑائی ہے ان کی. موٹے طور پہ یہودی، جیسے ڈاکٹر مہاتیر محمد نے کہا، ایک طرح سے دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں، جبکہ اتنی چھوٹی سی قوم ہے اور اتنے چھوٹے سے علاقے میں رہتی ہے، ہر طرف سے ان لوگوں میں گھری ہوئی جن کے تعلقات ان سے اس وقت اچھے نہیں ہیں. اور ظاہر ہے ایسا کیوں نہ ہو. 23 کروڑ مسلمانوں میں جب ایک نوبل پرائز ونر پیدا ہوا اور 75,000 یہودیوں میں ایک ملک ان کا ہے اور وہاں اچھی خاصی جمہوریت جاری ہے. مغرب سے ان کے بھی جھگڑے، لیکن انہوں نے ان جھگڑوں میں سے صلح صفائی کا راستہ نکالا اور ترقی کی راہیں اختیار کی. ہر یہودی ایریل شیرون نہیں ہے، جیسے ہر امریکی جارج بش نہیں. اسی طرح ہماری دشمنی ہندوتوا سے ہو سکتی ہے، RSS سے ہو سکتی ہے، لیکن ہم ان سے بھی کچھ سیکھ سکتے ہیں. RSS کا ڈسپلن، سیکریفائس اور سینس آف ڈیوٹی، ہم جانتے ہیں کہ یہ مشکل کام ہے.